رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الیہ یرد اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے علم الساعہ قیامت کا علم وما تخرج من ثمرات اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامها اپنے غلاف سے وما تحمل من انثی اور نہیں پیٹ میں اٹھاتی کوئی مادہ ولا تضع اور نہ ہی وہ جنتی ہے الا بعلمہ مگر اللہ کے علم کے ساتھ ویوم ینادیہم اور اس دن اللہ پاک پکاریں گے کافروں کو این شرکائی کہاں ہیں میرے وہ شریک قالو تو کافر کہیں گے آذناک اے اللہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں ما منا من شہید نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اقرار کرنے والا وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے ما كانوا يدعون من قبل وہ سب جنہیں وہ پکارتے تھے اس سے پہلے وظنوا اور کافروں کو یقین ہو جائے گا ما لهم من محیص نہیں ہے ان کے لیے کوئی خلاصی لا يسأم الانسان من دعاء الخیر نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا سے وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ اور اگر پہنچے اسے کوئی برائی فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو مایوس ہو جاتا ہے ماقبل کی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی آخرت کا ذکر بھی فرمایا قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی 24ویں پارے کی آخری آیات کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں پر اترنے والی کتابوں کے بارے میں اختلاف کیا اگر اللہ چاہتے تو اسی دنیا میں انہیں اس کی سزا دے دیتے لیکن اللہ نے چونکہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اعمال کا بدلہ اچھے ہوں یا برے اللہ قیامت والے دن عطا فرمائیں گے تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے اسی قیامت کے متعلق حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ قیامت کا حقیقی علم اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے یہ ان اشیاء میں سے ہے قیامت کا علم کہ جو اللہ پاک نے نہ اپنے نبیوں کو عطا کیا نہ اپنے ولیوں کو عطا کیا نہ ہی اللہ پاک نے فرشتوں کو عطا کیا انہی میں سے ایک چیز قیامت کا حقیقی علم ہے قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے اپنے انبیاء کو بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی نے ان نشانیوں کا اظہار بھی کیا تو نشانیاں تو بتلا دی گئی لیکن واقعتاً یہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا کون سے دن ہوں گے کون سا زمانہ ہوگا اس کا حقیقی علم صرف کس کے پاس ہے جی اللہ کے پاس حدیث جبریل کے نام سے معروف حدیث مبارکہ ہے میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں جبریل امین کو اللہ پاک نے ایک دن طالب علم بنا کر سائل بنا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا نوری بھی حضور کے قدموں میں غلام بن کر آتے ہیں نوری بھی حضور کے قدموں میں غلام بن کر آتے ہیں تو معلوم ہوا قدر نوری کی نہیں بشر سے بننے والے اس پیغمبر کی ہے جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، سفید لباس میں ملبوس، آ کر حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اور آ کر چند سوال کیے، مل ایمان و یا رسول اللہ، مل اسلام و یا رسول اللہ، مل احسان و یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب ان کا جواب ارشاد فرماتے رہے۔ آخر میں حضرت جبریل امین نے سوال فرمایا، متی الساعہ، کہ اللہ کے حبیب اتنی ساری باتیں آپ نے مجھے بتلا دی ہیں، اب یہ بھی بتلا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ عالم، قیامت کا علم کون جانتا ہے؟ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ نے دو باتیں واضح فرما دی۔ ایک تو یہ وضاحت فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نوریوں سے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ نوریوں کا سردار بھی حضور سے آ کر علم سیکھ رہا ہے، تو معلوم ہوا حضور کا علم کیا ہے جی، ان سے زیادہ ہے، بڑھ کر ہے، کل کائنات سے بڑھ کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو علم عطا کیا۔ لیکن ساتھ ہی وضاحت فرما دی، سب سے بڑھ کر تو دیا ہے لیکن ہر چیز کا علم حضور کو بھی نہیں دیا، یہ بھی سمجھا دیا۔ ساری چیزیں پہلے جواب حضور نے ارشاد فرما دیا، لیکن جب قیامت کی باری آئی تو فرمایا یہ مجھے بھی پتہ نہیں، میرے اوپر بھی ایک اور ذات ہے جو اس کے بارے میں جانتی، اللہ عالم، اللہ جاننے والے ہیں۔ تو بہرحال اسی بات کا یہاں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، الیہ یرد، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نہیں نکلتا کوئی بھی پھل اپنی ڈوڈی سے یا اپنے غلاف سے، وہ جو میرے رب نے اوپر پردہ بنا رکھا ہے اس سے نکل کر باہر آنے والا کوئی بھی پھل ہے، اس کے بارے میں جاننے والا کون ہے جی؟ ماہر سے ماہر شخص کو لے جائیں جو اچھی جانکاری رکھتا ہو، وہ نہیں بتلا سکتا کہ اس درخت پر کتنا پھل آئے گا، اس کا پھل میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا، کس ذائقے کا ہوگا، وہ کوئی بھی نہیں بتلا سکتا۔ یہ سب کچھ جاننے والا صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ وما تحمل من انثى، اسی طرح فرمایا نہیں اٹھاتی پیٹ میں کوئی مادہ، چاہے عورت ہے یا جانوروں میں جن کو اللہ پاک نے مادہ کی صنف میں پیدا فرمایا، تو فرمایا ان کے پیٹ میں رحم میں جو چیز ہے وہ نر ہے یا مادہ، وہ پوری جسامت کے ساتھ ہے یا جسم کا کوئی عضو کم ہے، یہ ساری چیزیں بھی کون جانتا ہے؟ اگرچہ آج مشینری دور میں ایک اندازہ ضرور کر لیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے کہ جی بچہ ہوگا یا بچی، لیکن شاید آپ نے بھی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو بھی اللہ اکثر غلط ثابت فرماتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک اندازہ ہے، آپ لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اپنے پیٹ میں کسی بچے کو، ولا تضع، اور نہیں جنتی پھر اس بچے کو، الا بعلمی، مگر اس رحم میں آنے اور رحم سے باہر آنے کا علم حقیقی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب یہ ساری چیزوں کا علم جاننے والا کون؟ یعنی علام الغیوب صرف ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ عالم الغیب ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن بعض ناداں اللہ کی اس صفت کے اندر غیروں کو شریک بنا دیتے ہیں، انبیاء کو شریک بنا دیا، ولیوں کو شریک بنا دیا، ملائکہ کو شریک بنا دیا، غیر اللہ کو اٹھا کر اللہ کا شریک علم میں بھی یا کسی دوسری صفت میں یا اللہ کی ذات میں بنا دیتے ہیں۔ اب دنیا میں تو بنا لیتے ہیں، روز محشر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور فرمایا جس دن یعنی روز قیامت، یونادیہم ندا سے ہیں، اللہ ان کافروں کو، مشرکوں کو پکار کر فرمائیں گے، این شرکائی، تم تو کہتے تھے فلاں بھی میرا شریک ہے، وہ بھی سب کچھ جانتا ہے، اگلے پچھلے کا اسے علم ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں دستگیر ہے، بہت سارے نظریے قائم کر رکھے تھے، این شرکائی، وہ دستگیر تھے تو لاؤ آج میرے سامنے تمہاری دستگیری کریں، وہ مشکل کشا تھے تو آج میں تمہیں پکڑنے والا ہوں، ان بطش ربک لشدید،
لاؤ انہیں آ کر چھڑائیں تمہیں، کہاں ہیں آج میرے شریک؟ اب اس وقت مشرک دنیا میں تو حجتیں پیش کرتے ہیں، جی ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو حجتیں چلیں گی۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ قالو، کافر اور مشرک کہیں گے آذناک، یہ عاجزی کا لفظ ہے، اے اللہ ہم آپ کو بتلا ہی چکے ہیں۔ یہ ان کا جو انداز ہوگا وہاں وہ میں اظہار کر رہا ہوں، ہم آپ کو بتلا ہی چکے ہیں، ما منا من شہید، آپ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا آج ہم میں سے کوئی اقرار کرنے والا، آج ہم میں مجال نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں داتا تھا، فلاں دستگیر تھا، فلاں غوث تھا، فلاں مشکل کشا تھا، آج ہم میں یہ جرت، یہ دنیا میں کر چکے ہیں ہم۔ اب ایک طرف تو جو پیروکار ہیں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اور اس دن کھل کر کہہ دیں گے اللہ ہم آپ کا شریک کسی کو نہیں سمجھتے، آج تو صرف للہ الواحد القہار ذات کی بادشاہت ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور دوسری طرف اللہ فرما رہے وہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے ہم تمہاری ساری مشکلیں حل کر دیں گے، فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائیں گے وہ سارے معبودان باطلہ، مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، جنہیں یہ لوگ دنیا میں پکارتے تھے اس سے پہلے، وَظَنُّوا، اور اس دن مشرکوں کو یقین ہو جائے گا، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، آج ان کے لیے چھٹکارے کی خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ مشرک روز قیامت یاد رکھیے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ، دنیا میں معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم بادشاہ ہے، لیکن مرنے کے بعد شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے عجیب شکوہ فرمایا ہے، فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، خیر کی دعا کرنے سے انسان کبھی نہیں تھکتا۔ ماشاءاللہ میں اور آپ اگر آج دن کی ہی دعائیں گنے نا جی، بڑے مایوس ہیں رب کی ذات سے، ناشکری کی طرف چلے گئے، لیکن پھر بھی صبح سے شام تک بہت ساری اتنی دعائیں کر چکے ہوں گے، اللہ اپنا مکان بھی دے، اللہ روزی میں برکت بھی دے، اللہ اولاد کو نیک بھی بنا، یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں یا نہیں جی؟ صبح سے شام دعائیں مانگنے سے تھکتے ہیں، اچھائی کی دعا، بلائی کی دعا، تو بلائی دینے والا کون؟ تو وہی ذات برائی بھی کبھی کبھی صحت دے رہا ہے، وہ رب تو کبھی کبھی بیماری بھی تو دے دیتا ہے، وہ اولاد دے کر نعمت عطا کر رہا ہے تو کبھی کبھی کسی پیارے کو پاس سے چھین بھی تو سکتا ہے۔ تو اچھائی کی دعا مانگتے ہوئے انسان تھکتا نہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی شر آ پہنچے، شر سے مراد بیماری ہے، دکھ درد ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، بے حیائی ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی چیز آ پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو انسان بجائے اس کے ہلاکے جس طرح اچھائی میں پکارا کس کو، تو ایسے ہی برے وقت میں بھی کس کو پکارنا چاہیے تھا؟ مایوس ہونے کی بجائے، معاذ اللہ یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ کو بھی ہمارے سوا کوئی اور ملا نہیں، ایسے جملے بھی، یہ کفریہ جملہ ہے، یاد رکھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس بیماریوں نے تو ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، حالانکہ ساری زندگی صحت سے گزاری ہوگی، تھوڑے حالات کیا آئے، انبیاء کی زندگی پڑھیں نا، حضرت ایوب کو کیوں بھول جاتے ہیں، حضرت یعقوب کا گریہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اللہ نے تو اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالا، تو جب برا وقت آئے تو تب بھی مایوس نہیں ہونا، اپنے رب کو کیا کرنا ہے؟ پکارنا ہے۔ تو فرمایا جب برا وقت آتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے انسان اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ناشکری اور مایوسی سے ہماری حفاظت فرمائے۔